ان کو پڑھا جائے، ان کو سنا جائے، تاکہ امت میں ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہو، امت کے اندر ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہو۔ کتنی آسان بات ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے۔ اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن۔ جب تجھے نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے۔ اتنی بات اگر ایک جاہل سے جاہل آدمی سوچے تو اپنے ایمان کے بارے میں اس کو اپنے ایمان کے ضعف کا احساس تو ہو جائے گا نا، کہ مجھے کسی عمل پر کوئی خوشی نہیں ہے اور کسی گناہ کے کرنے پر کوئی غم نہیں ہے، بلکہ کسی گناہ میں کامیاب ہونے پر خوشی ہے اور کسی عمل کے فوت ہونے کا کوئی غم نہیں ہے۔ اس احساس کا پیدا ہو جانا بھی ایمان کی دولت کے ملنے کا سبب ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ تیسرا سبب یقین کے سیکھنے کا، وہ احادیث کی بات اس لیے عرض کر رہا کہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ چند باتیں متعین کر لی گئی ہیں یقین سیکھنے کے لیے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چند صیغے، چند صفات، چند باتیں متعین کر لینا یقین سیکھنے کے لیے نہیں، ہم سارے ان اسباب ایمانیہ سے غافل ہو جائیں گے جو یقین کی تقویت کا سبب ہیں۔ اس لیے ایمان میں جتنی وسعت پیدا کرو گے اس کا بیان کرنے میں اتنا ایمان قوی ہوگا، کیونکہ ایمان بہت وسیع چیز ہے، وراء الورا ہے، اس اللہ کی ذات وراء الورا ہے۔ لیکن اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے، ہر فرد کے ذمہ ہے جو اس کو حرام سے روک دے۔ یہ ہے تیسرا سبب یقین کے سیکھنے کا۔ احادیث، وہ احادیث نبویہ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامتوں کو بیان کیا ہے۔ صحابہ کو ایمان سکھلایا بھی ہے، صحابہ سے ایمان پوچھا بھی ہے، ایمان کی تعلیم بھی دی ہے، ایمان کا امتحان بھی لیا ہے۔ کہ صحابی نے آپ سے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں، اور آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ایمان کی کیا دلیل ہے۔ تو ایک جماعت سے تو آپ نے ایمان کو پوچھا، اس جماعت نے ایمان کے سوال کے جواب میں اپنی خصلتیں بیان کی۔ یہ بات نہیں تھی کہ ایمان پوچھا تو ایمان بیان کرتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، کہ ایمان پوچھا تو ایمان بیان کر دو۔ ہمارے پاس مشکات کا امتحان آیا تو ہم نے طلبہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ چلو تم ایمان کے بارے میں نکل لاؤ، ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو جو ایمان کے بارے میں پڑھا تھا وہ بیان کر دیا۔ تحریری امتحان تھا، لکھ کے لیا ہے لمبے لمبے پرچے کہ ایمان گھٹتا ہے نہیں بڑھتا ہے بڑھتا ہے، تو کیا دلائل ہیں، کیا اس میں اختلافات ہیں، اور ایمان کسے کہتے ہیں، لغتاً کسے کہتے ہیں، اور اس کی کیا مادہ ہے، اس کا کیا باب ہے، سب لکھ کے لیا ہے، وہ بہت تفصیل سے لکھ کر آئے۔ تو میں نے پڑھنے کے بعد طلباء کو جمع کر کے عرض کیا کہ آپ نے تو ایمان کے لفظ پر بحث کی ہے، لفظ ایمان پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ایک جماعت نے کہ ہم یا رسول اللہ سب ایمان والے ہیں۔ تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں۔ ایمان صحابہ یوں کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے ساتھ تو لازمی ہے کہ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن نگہر پڑے اونٹ کی طرح ہے۔ تو صحابہ نے 15 خصلتیں بیان کی کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، 5 کا ہمیں آپ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس پر یقین کریں، اور 5 کا ہمیں آپ کی جماعت نے حکم دیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور 5 ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے، 5 ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے 5 جن کا میں نے تمہیں حکم دیا، بتلاؤ۔ تو صحابہ نے 5 وہ بیان کی
جس پر یقین لانے کا حکم ہے، اس کے بغیر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا. ایمان مفصل بیان کیا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 5 چیزیں بیان کی. پھر آپ نے پوچھا کہ وہ 5 کون سی ہیں جن پر میں نے تمہیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کلمہ ہے اور نماز ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے اور روزہ ہے. یعنی مجھے یہ کرنا چاہتا تھا کہ سوال تھا ایمان کا، بیان کی خصلتیں. اور وہ کیا 5 چیزیں زمانہ جاہلیت سے کہ یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت سے ہمارے اندر 5 باتیں یہ ہیں کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے، ہمارے اندر دشمن کے مقابلے پر جن کا لڑنا ہے، ہمارے اندر دشمن پر کوئی مصیبت آ گئی تو اس پر ہنسنا نہیں ہے، اور ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 15 خصلتوں کو سن کر فرمایا فقہاء ادباء کادوا یکونوا انبیاء، کہ دین کی پوری سمجھ رکھنے والے باادب، کیونکہ مومن کے اندر اتنا ادب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سلام کرنے کا اور بات کرنے کا انداز ہی اتنا اچھا لگا کہ آپ نے خود پوچھا کہ تم کون لوگ ہو. روایت میں ہے کہ مومن کے بات کا انداز، مومن کا حلیہ اتنا اچھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا